اور یہودیوں نے بہت سارے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا، بس یہ ان کی عادت ہے، تمہیں کیا معاف کریں گے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ایک دن میں کئی پیغمبروں کو قتل کیا، اور میں انبیاء کو قتل کیا بلا وجہ۔ کیوں؟ ہماری مرضی کے خلاف تقریر کیوں کی ہے، ایسا بیان کیوں کیا ہے؟ یہ ماحول پاکستان میں بھی ہے۔ اس مولوی کو کمیٹی والے فارغ کر دیتے ہیں جو کمیٹی والوں کی مرضی کے خلاف بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک ایسی ایمان والی ہر مسجد کو کمیٹی عطا کرے جو کہے مولوی صاحب مسئلہ حق بیان کرنا ہے، بے شک میرے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ بات ہوتی ہے ایمان کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، حق بات کرو، حق گواہی دو، بھلے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنی پارٹی کے خلاف ہو، حق بات ہو۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سنتے ہیں، میری بات کو دل کے اندر بٹھاؤ۔ جدھر آپ کے پاس مسجدوں کی ذمہ داریاں ہیں، اچھی بات ہے، آپ خوش نصیب ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی پنکھے وغیرہ خیال کرتے ہیں، وہ کوئی مسجد پر احسان نہیں کرتے، اپنی مہربانی کرتے ہو۔ صف کے لیے چندہ تو صف آپ کے لیے ہے نا، پنکھا چل رہا ہے اس کے لیے چندہ تو پنکھا آپ کی خدمت کر رہا ہے نا، پانی کے لیے چندہ تو کیا خدمت آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی خدمت ہے نا کہ وضو کرتے ہو۔ واٹر کولر کے لیے چندہ دے رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے، کیا احسان ہے، وہ آپ کے لیے ٹھنڈا پانی جب باہر نکلو گے تو مہیا کرے گا نا۔ جب مسجد کی امام کی تنخواہ کی بات آتی ہے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ قالین کی بات آئی مقتدی کو سمجھ آ گئی، مسجد کی ٹائلوں کی بات آئی مقتدی کو سمجھ آ گئی، ٹوٹیوں کی بات آئی سمجھ آ گئی، پانی اور بورنگ کی بات آئی سمجھ آ گئی، اے سی اور واٹر کولر ایئر کولر کی بات، پنکھوں کی بات آئی سمجھ آ گئی۔ کیوں؟ یہ اپنی سہولت اپنی ضرورت کے لیے ہے اور ساتھ ثواب بھی ملے گا، بے شک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مسجد کے مؤذن اور خادم اور امام اور خطیب کی تنخواہ کی بات آ جائے تو کیا ضرورت ہے، اتنی کیا تنخواہیں ہیں، اتنا کیا، جناب ان کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، تیور بدل۔ ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، جاننے والے ہیں تھوڑے بات، تھک گئے ہوں گے آپ، تھوڑا سا لطیفہ، سچا لطیفہ اچھی بات ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں نا یہاں جو ہے بڑا صاف ستھرا نیند پوری کر کے آئے تاکہ صحیح سبق یاد کر کے جائے۔ تو مولوی صاحب جی السلام علیکم، فون آ رہا ہے مجھے، ہم 3 بندے آج آپ کے پاس جمعہ پڑھیں گے۔ میں کہا سبحان اللہ، اچھی بات ہے جی، میرا پریشر برداشت کر لو گے؟ مطلب یہ تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی، تو یہ تو مضبوط ہو چکے ہیں، پریشر برداشت کر سکتے ہیں، میں ان کا بھی برداشت کرتا ہوں، جیسے ابھی کیا نہیں ہے کہ سورے چندے لوگ خوشی سے دیتے ہیں مولوی کی تنخواہ کے لیے، جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، عجیب آدمی ہو آپ۔ اور آپ کو تو یہ ہونا چاہیے جب 8-10 سوٹ لیتے ہو اپنے بچوں کے تو صادق مولوی کا بھی لے لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، 15,000 بل بنا ہے تو 20 بن جائے گا۔ لیکن اتنا جرأت اور ہمت اور جذبہ تو ہو نا، اپنے امام کی قدر و منزلت تو قلب میں ہو، دل میں ہو نا، تب یہ ایسا ہوگا۔ او یار یہ تو چھوڑو، کوئی بات نہیں، نہ لے کے دو، مولوی اچھا سوٹ پہنا ہوا ہو تو اس پر ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بندہ یہاں کا نمازی مجھ سے ناراض ہوا، لوگوں کو آگے پیچھے کہتا رہا کہ مولوی صاحب کی پگڑی بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ یار میرے رب، یار 1000 روپے کی پگڑی بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتی، اور اگر وہ افغانستان والی 10,000 والی پگڑی میں پہنتا تو پھر تو تجھے ٹائیفائیڈ ہو جاتا۔ او ساتھیوں کا فون آیا، 3 بندے ہم آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کا 100 بسم اللہ، کہتا ہے جمعے کے بعد کھانا بھی آپ نے کھلانا ہوگا۔ میں نے کہا شاباش، اچھی شرط لگائی، ہزاروں مقتدی میرے جمعہ سن کر چلے جاتے ہیں، تقریر میں واہ واہ بھی کہہ دیتے ہیں، آج تک مجھے مقتدیوں نے تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، تم عجیب مقتدی بن کر آ رہے ہو کہ جمعہ بھی پڑھو گے اور اس کے بعد مجھے آپ کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ میں نے کہا دوست وعدہ نہیں ہے، کھانے کے لیے آتے ہو تو بے شک نہ آؤ، ہمیں ابھی تک آج تک کسی نے نہیں کھلایا، جمعے کے بعد پوچھا بھی نہیں ہے کسی نے کہ مولوی صاحب تھک جاتے ہو، کوئی کھانا بھی آپ کو پسند ہے، یا آپ کا گلا بڑا پیارا چلتا ہے، کوئی چیز کھاتے بھی ہو تو کبھی ہم بھی لا دیتے ہیں۔ ہاں لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ آپ گلا آپ کا اچھا ہے، ہمیں بھی وہ چیز بتا دیں کہ ہم بھی وہ کھایا کریں تو گلا ٹھیک ہو۔ میں کہا اتنا جلدی یہ حکیم آسان نہیں ہے، فیس کے بغیر نہیں بتاؤں گا نسخہ گلا کیسے چلتا ہے۔
وہ پھر جمعہ پڑھنے نہیں آئے کیونکہ کھانا میں نے نہیں کھلایا۔ تو بات یہ ہے دوستو، مسجد مدرسہ کی رونق کا نظام یہ مولوی اچھے ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، خطیب اچھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، مفتی اچھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، مؤذن اچھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تعمیر اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگوں نے مسجد خوبصورت بنا کر اس کو شادی حال بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجد میں نکاح مسنون ہے، شادی حال اور ڈرامہ بازی اور یہ رش اور یوں آنا لفافے دینا فلان کرنا، اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ شادی حالوں میں غریب بچیوں کی رخصتی کریں؟ کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے تو پھر مسجدوں کو اس کام کے لیے رکھتے ہیں۔ مسجد ذکر و اذکار تسبیحات تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، عبادات کے لیے ہوتی ہیں۔ نکاح مسنون ہے مسجد میں اور اس میں برکت ہوتی ہے۔